بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم منکر پر مذاکرہ کریں گے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، اس پر میرا ایک مفصل تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے اسی مسئلہ پر، منکر پر۔ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، بڑے قواعد ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ بھائیوں نے کیا مطالعہ کیا ہے مجھے سمجھائیں، اس کے اصولوں پر، لغوی اصطلاحی اس کی اقسام پر، محدثین جب یہ بولتے ہیں تو اسے مراد کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مذاکرہ ہے منکر کے متعلق ہے۔ اس کا سابقہ مذاکرے سے نسبت یہ ہے کہ وہ بھی مخالفت تھا اور یہ بھی مخالفت ہے۔ شاذ میں مخالفت ثقہ نے کی تھی اوثق سے، وہاں یہ معتمد تعریف تھا، اس کے علاوہ 2 تعریفیں اور بھی تھی۔ یہ بھی مخالفت ضعیف نہ ہوگا، باوجود اس کی وہ ضعیف ہو اور اس نے ثقہ کی مخالفت کی ہو۔ منکر لغتاً یہ مصدر انکار سے ہے، اور انکار اقرار کی ضد ہے۔ تقریب علوم الحدیث نے لکھا ہے کہ والمنکر تقریب علوم ہر کوئی کتاب مجھے دکھانی ہے، اس کے ساتھ ہے یہ کتاب ہے۔ ہاں، تقریب علوم الحدیث نے لکھا ہے والمنکر الشیء القبیح المذموم۔ یہ وہ شے ہوتا ہے جو قبیح ہوتا ہے اور مذموم ہوتا ہے، جس کی مذمت کی ہوئی جاتی ہے۔ والشیء الصعب، مشکل چیز۔ موجب مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید نے لکھا ہے منکر کے متعلق کہ وَلَهُ عِدَّةُ اطلاقات۔ کس نے لکھی ہے؟ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، الجامع الکامل والے، ٹھیک ہے، محسن مدینہ۔ ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ وَلَهُ عِدَّةُ اطلاقات عند المحدثین، اس کے بہت سارے یعنی کئی اطلاقات ہیں عند المحدثین۔ اس نے اس سے 3 اطلاقات نقل کی ہے، جسے میں بھی یہاں نقل کر رہا ہوں۔ ایک ما رواہ الضعیف مخالفا للثقۃ، 470 نمبر صفحہ پر لکھتا ہے۔ دوسرا ما رواہ الضعیف من غیر شرط المخالفۃ، یہ بھی 472 صفحہ پر لکھتے ہیں۔ اور تیسرا ما تفرد به الثقۃ بدون مخالفۃ من اوثق منه، یہ بھی اسی صفحے پر ہے۔ عام تعریف یہ ہے کہ جب کوئی راوی ضعیف ہونے کے باوجود ثقہ کی مخالفت کرے، یہ بہت مشہور تعریف ہے۔ بعض محدثین نے منکر کے اصطلاح کے استعمال میں وسعت اختیار کی ہے، اور اس سے مراد راوی کا تفرد لیا ہے، خواہ وہ مخالف ہو یا نہ ہو، اور خواہ وہ متفرد ثقہ بھی ہو یا نہ ہو۔ یہ تعبیر کئی صورتوں پر مشتمل ہے، ہر صورت کے لیے محدثین نے منکر کے اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ اصول الحدیث ڈاکٹر خالد علوی نے صفحہ نمبر 230 پر یہ اصطلاح یہ بحث نقل کی ہے۔ ڈاکٹر خالد علوی نے صفحہ 230 پر، اور ڈاکٹر خالد علوی نے یہ لکھا ہے کہ علوی کہ ہر اصطلاح کے لیے یہ منکر استعمال کی جاتی ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا مرتبہ متروک کے بعد آتے ہیں، یہ شدت ضعف کی وجہ سے متروک کے بعد آتا ہے۔ اور اس کا مثال امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، جس سے نقل کیا ہے شیخ عبدالعزیز الطریفی نے اپنی کتاب اذکار الصباح والمساء روایتاً و درایتاً میں۔ ابو داؤد کی روایت کے متعلق وہ روایت یہ ہے کہ عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال من قال اذا اصبح واذا امسى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما اهمه صادقا كان بها او كاذبا، رواه ابو داود۔ اس کے ذیل میں شیخ عبدالعزیز الطریفی نے لکھا ہے کہ وروي مرفوعا وهو ضعيف والصواب انه موقوف والموقوف لا باس به، وقوله في اخر الحديث صادقا كان بها او كاذبا منكر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یعنی یہ مثال وغیرہ آپ نے زبانیں یاد کر لی، ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھی۔ جی شیخانہ، کیا مطالعہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کئی کتابوں کے مطالعہ کیے ہیں، لیکن اس میں سے جو متنی طریقے پر وہ جو کتاب ہے تقید والاضاء، جو شرح مقدمہ ابن صلاح کی، اس سے میں نے مطالعہ کی ہے۔ انہوں نے پہلے تعریف کو ذکر کیا 2 طریقوں سے، اور پھر اس کی 2 مثالیں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلغنا عن ابی بکر احمد بن ہارون البردیجی الحافظ انہ الحدیث الذی، وہ پہلا وہ یہ تعریف نقل کر رہا ہے کہ وہ حدیث ہے ینفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غیر روایته، اس کا متن معلوم نہ ہو اس کے دوسری روایت کے علاوہ، لا من الوجه الذی رواه منه، نہ اس کے وجہ سے جو اس سے روایت کی گئی ہو، ولا من وجه آخر، نہ کسی دوسری وجہ کی وجہ سے۔ فاطلق البردیجی ذلك ولم يفصل، اس نے بس مطلق تعریف ذکر کیا اور تفصیل اس میں نہیں کیا۔ واطلاق الحکم على التفرد بالرد او النکات او الشذوذ موجود في كلام كثير من اهل الحديث، وہ کہتا ہے کہ اطلاق الحکم تفرد پر
بالرد رد کے ساتھ اور نکارت اور شذوذ کے ساتھ، یعنی محدثین نے اس پر رد بھی کی ہے کہ جو مطلق حکم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. موجود فی کلام کثیر من اہل الحدیث والسبب فیہ التفصیل، وہ کہتے ہیں کہ صحیح اس میں تفصیل ہے کہ تفصیل کیا جائے. وہ پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں شاذ کے بحث میں، جس طرح بھائی نے ذکر کیا. وعند ھذا نقول المنکر ينقسم قسمین، کہتے ہیں کہ ہم ابھی منکر جو ہے دو قسموں کو تقسیم کر رہے ہیں. ما ذکرنا فی الشاذ فانہ بمعنی ہو، یہ بھی اس کے معنی میں ہے جو شاذ کے نے کس طرح بھائی نے ذکر کیا. مثال الاول، انہوں نے مثال ذکر کیا وہو المنفرد المخالف لما رواہ الثقات. پہلا مثال ذکر کیا کہ وہ منفرد شخص جو مخالف علماء اس کو رواہ الثقات ہو، جو ثقات نے روایت کی ہو، جو اس کا روایت ہے اس ثقات کے مخالف ہو. روایت مثلا جیسے روایت مالک عن الزہری عن علی بن حسین عن عمرو بن عثمان عن اسامہ بن زید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. یہ جو ہے نا منکر کی روایت تو جو مثال ہے وہی ذکر کیا اس نے. فخالف مالک غیرہ من الثقات فی قولہ عمر بن عثمان بضم العین. یہاں پر جو ہے نا دو طریقوں سے یہ لفظ نقل کی گئی ہے، ایک ہے عمر، ایک ہے عمر. جو لفظ عمر والا ہے تو یہاں پر مالک جو ہے نا اس قول کا مخالفت کی ہے. وذکر مسلم صاحب الصحیح فی کتاب التمیز ان کل من رواہ من اصحاب الزہری قال فیہ عمرو بن عثمان، یعنی بفتح العین، وہاں پر بفتح العین ہے. وذکر ان مالکا کان یشیر بیدہ الی دار عمر بن عثمان کانہ علم انہم یخالفونہ. کہ وذکر ذکر انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان مالکا کان یشیر بیدہ الی دار عمر، کہ یہ اشارہ کرتا تھا عمر کے دار کی طرف. کانہ علم انہ یخالفونہ، اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے مخالفت کی ہے. وعمر جميعا ولد عثمان غیر ان هذا الحديث انما هو عن عمرو بفتح العين. وحکم مسلم وغیرہ على مالک بالوہم فیہ، اور جو حکم کیا مسلم نے مالک پر وہ وہم کے ساتھ ہے. واللہ عالم، کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں اس کو. ومثال الثانی، اور دوسرا مثال ذکر کر رہا ہے وهو الفرد الذي ليس في روایت من الثقات والاتقان، پھر اس کے روایت میں ثقت اور اتقان نہ ہو. ما یحتمل معه تفرد، ہے کہ اس کے تفرد کے احتمال کرے. ما رویناہ من حدیث ابی ذکیر یحییٰ بن محمد بن قیس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل البلغ بالتمر فإن الشیطان اذا رأى ذلك عاذه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به ابو ذکیر وهو الشیخ صالح اخرج عنه مسلم في كتابه غیر انه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. والله اعلم. جی شیخنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں نے شذ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا بیان کیا ہے، لیکن ابن حجر صاحب کا قول اس نے نقل کیا کہ منکر کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، یہ مخالفت الضعیف للثقہ، اور دوسرا اطلاق ہے مخالفت الثقہ لمن روا عنہ. لیکن اس کتاب والا نے کہا ہے کہ میں نے تتبع اور تلاش کیا کہ یہ دوسرا معنی جو لوگ لیتے ہیں، جو امام احمد اور امام نسائی کا اطلاق جو ہے مخالفت الثقہ، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو مشہور مثال یہ لوگ دیتا ہے کہ امام احمد اور نسائی کا اطلاق جو ثقہ مخالفت کرے، ثقہ مخالفت یعنی شاذ پر حکم منکر کا حکم لگاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. جو مشہور مثال یہ لوگ دیتا ہے کہ امام احمد نے اس حدیث کو، وہ عبداللہ بن عمر کا حدیث ہے جو کہا ہے اما النہی عن بیع الولاء وہبتہ، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس کو امام احمد نے دوسری وجہ پر اس کو صحیح نہیں کیا ہے، اس کو منکر کہا ہے. اس نے کہا ہے عبداللہ ابن دینار، وہ اس کو احمد میمونی نے کہا ہے میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا ہے کہ عبداللہ ابن دینار کا احادیث کس طرح ہے. اس نے کہا کہ الولاء لا تباع ولا توہب ایک ثقہ ہے، لیکن دو احادیث میں وہ ضعیف ہے کہ الولاء لا تباع ولا توہب، الولاء لمن اعتق. لیکن اس کتاب میں اور بھی مثالیں لایا ہے کہ امام احمد کا ایک قول اس پر حمل کرنا کہ وہ منکر کو شاذ کہتا ہے، اور امام نسائی کا قول اس پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے. اور دوسرا کتاب کون سی ہے؟ کتاب الحدیث المنکر عند نقاد الحدیث.
وہ حکم حدیث منکر کا حکم جو ہے وہ ضعف کا ہے۔ جورقانی اپنے کتاب میں فرماتا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک احادیث جمع کو جو اباطیل ہو مناکیر ہو، میں نے جمع کیا ہے، ضعیف ہو، اور میں نے الاباطیل والمناکیر کا کتاب لکھا، اس نے ضعف کا۔ اور ایسے لوگوں نے، امام مسلم نے کہا ہے کہ ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن الأدلة على أن الحديث المنكر حديث مطرح مردود أن إضافة الراوي إليه بقول لا منكر الحديث تقتضي جرح الراوي. جو راوی منکر ہو وہ جرح راوی ہوتا ہے، وہ حدیث، اس کا حدیث وہ پھر ضعیف ہوتا ہے۔ وہ ایسے علماء متأخرین میں بھی حدیث منکر کو دو اطلاق پر حمل کرنے کا وجہ میں نے بتایا ہے کہ اس کتاب والا نے کہا ہے کہ غلط ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ المنکر کا سب سے پہلے یہ امام اسیوبی نے جو شرح الفیہ السیوطی میں لکھا ہے، وہ شعر ان کا یہ ہے: المنکر الذی روى غیر الثقہ مخالفا فی نخبۃ قد حققہ۔ اور اس کی شرح میں آگے پھر امام اسیوبی جو ہے وہ ان کی لغتاً اور اصطلاحاً بحث کرتے ہیں۔ اصطلاحاً کہتے ہیں کہ منکر وہ حدیث ہے جو غیر ثقہ راوی ثقات راویوں کی مخالفت کرے، جو کہ مشہور اس کی حدیث ہے۔ اسی طرح شرح منظومۃ البیقونیہ میں امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ منکر وہ حدیث ہے جس میں ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے، اور یہ شاذ سے زیادہ بری حالت ہے۔ شرح الفیہ سیوطی جو ہے اس کے اوپر ان کی شرح ہے، وہ الگ ہے۔ اسی طرح یہ توضیح الافکار امام صنعانی کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ چیز موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179۔ اسی طرح نزہۃ النظر میں یہ کافی تفصیل ہے اس کے متعلق، اور تعقبات ہیں اس کے اوپر نور الدین عطر کے بھی، اور اس کے بعد جو ہے امام جو ہے محقق رحیلی، انہوں نے بھی ان کے اوپر مزید تعقبات کیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ امام نزہۃ النظر میں کہتے ہیں ابن حجر کے بعض متقدمین میں حدیث منکر کا اطلاق ضعیف راوی کے تفرد پر بھی ہوتا ہے۔ البتہ منکر حدیث کی اصطلاح راوی میں جرح کا لفظ ہے۔ منکر الحدیث جب آتا ہے تو یہ راوی میں جرح ہے، یعنی وہ راوی جو ثقات کی مخالفت کرے اپنی روایات میں، وہ منکر الحدیث ہو جاتا ہے۔ اب امام ابن حجر ان کی رائے کے متعلق جو کہ مخالفت کی قید نہیں لگاتے، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک منکر وہ ہے وہ راوی جس کی کثرت سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں، یا کثرت غفلت ہو اس میں، یا اس میں ظاہری فسق ہو، تو اس کی حدیث منکر ہے۔ نخبۃ الفکر میں یہ چیز موجود ہے۔ اور اس بات پر نور الدین عطر جو ہیں انہوں نے تعلیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ مصطلح منکر میں جدید مسلک ہے۔ البتہ منکر کے دو استعمالات انہوں نے ذکر کیے خود نور الدین عطر نے، کہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ حدیث جس میں ضعیف اپنے سے اقویٰ راوی کی مخالفت کرے، اور دوسری وہ جو حدیث کسی راوی کا تفرد ہو، مخالف ہو یا نہ ہو، بے شک اس کا راوی ثقہ کیوں نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے متقدمین کے رائے کے مطابق اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے۔ البتہ اس پر تحقیق کی جو ہے امام رحیلی نے، شیخ رحیلی نے اس کے اوپر جو نقد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح تو منکر حدیث، یہ جو اصطلاح منکر الحدیث اور ولہ مناکیر، ان دونوں میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا۔ البتہ منکر الحدیث راوی یہ اس کی تضعیف ہے، اور لہو مناکیر یہ تضعیف نہیں ہے۔ یہ نزہۃ النظر تحقیق رحیلی کی، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ اب اس کے اوپر جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ میں لا رہا ہوں ادھر، کہ مخالفت کے ساتھ ضعیف ہو تو راجح کو معروف اور اس کے مد مقابل کو منکر کہا جاتا ہے۔ یہ نخبۃ الفکر کے متن کا ترجمہ ہے۔ مثال اس میں نے یہ لائی ہے کتب سے، کہ مثال کے طور پر ابن ابی حاتم کی روایت ہے حبیب ابن حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، اور وہ روایت کرتے ہیں العزار سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
روایت یہ ہے کہ من اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرے، و آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، و حج و صام، اور وہ حج کرے جس پر فرض ہو جائے، و صام، اور روزہ رکھے، وقر الضیفہ، اور ضیافت کرے یعنی میزبانی کرے، دخل الجنہ۔ یہ روایت تھی۔ امام ابو حاتم اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ثقات اس روایت کو ابو اسحاق سے موقوفاً بیان کرتے ہیں اور ادھر مرفوعاً آئی ہے، تو یہ ثقات کی مخالفت ہے، اس لحاظ سے یہ منکر ہے۔ اسی طرح تحریر علوم الحدیث میں یہ منکر کی جو ہے دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں جو پہلے بتا دی گئی ہیں، ایک تو راوی کا تفرد اور دوسرا ضعیف کی ثقات کی مخالفت۔ البتہ انہوں نے متقدمین کا منکر پر جو اطلاق ہے وہ تقریباً 6-7 چیزیں ذکر کی۔ متقدمین کے ہاں مطلق منکر کا اطلاق جو ہے جو عام استعمال ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت وسیع ان کے ہاں اس کا معنی تھا۔ ایک تو یہ کہ